الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیات میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہیں ان کا شان نزول یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا مکہ کے مشرکین کو بہت زیادہ حسد ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کو بھی حسد ہوا. ہر وقت اسی انتظار میں رہتے کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کو کمزور کیا جائے. محترم سامعین، ایک ایسا موقع آیا مکہ کے یہودیوں میں سے ایک سردار کعب بن اشرف ہے. مکہ کے مشرکین نے اس کی دعوت کی اور آپس میں مشورہ کیا کیا وجہ ہے. ہمارا رشتہ دار ہے لیکن ہمارے بتوں کی نفی کرتا ہے اور ایک ہی اعلان ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا.
نے کہا ان سے 3 سوال کریں، اگر ان سوالوں کا جواب دے چھوڑیں پھر سمجھ جائیں کہ آخری زمان پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکیں پھر سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ ایک سوال تو یہ تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ پوچھیں کہ روح کیا چیز ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اس دنیا جہاں کے اندر ایک ذوالقرنین بادشاہ آیا تھا، وہ کون تھا؟ اور تیسرا سوال پوچھا کہ اصحاب کہف، وہ غار والے کون تھے؟ اللہ کی شان، چونکہ یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنے سے کئی زمانے پہلے یہ واقعات گزر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوتی، جب بھی کوئی سوال کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحی کا انتظار فرماتے۔ اللہ پاک کی طرف سے جو اشارہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو باخبر فرما دیتے۔ اللہ کی شان، جب ان لوگوں نے یہ 3 سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارادے سے کہ لوگ مجھ پر سوال کر رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ کل جواب دوں گا، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئیں گے، میں ان کو باخبر کر دوں گا۔ اس ارادے سے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب اللہ پاک وحی بھیجتے ہیں اللہ کے نبی بولتے ہیں۔ تو وحی کا انتظار کرنے کے لیے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا۔ اللہ کی شان، دوسرا دن آیا لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہ آئے۔ سوال کرنے والے مشرکین آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ اب جو سوال ہم نے کیے تھے جواب ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرما دیا کہ میں کل جواب دوں گا۔ دوسرا دن آیا، پھر فرمایا کل جواب دوں گا۔ کرتے کرتے تقریباً 26 دن گزر گئے، اللہ کی طرف سے وحی بھی نہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب بھی نہ دیا۔ مکہ کے مشرکین تانا دینے لگے، حتیٰ کہ ابی لہب کی بیوی ام جمیل مکہ کے چوک پہ کھڑے ہو کر کہنے لگی قد ودعت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ اس
ताना सुनने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसरदा हुए और परेशान हुए। अल्लाह पाक से अर्ज करने लगे, है अल्लाह, अब तो दुश्मन भी ताने देने लग गया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म से वही लेकर आए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, बज़ुहा, मुझे कसम है तेरे चेहरे की, वल्लैली इज़ा सजा, मुझे कसम है तेरी ज़ुल्फ़ों की, मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने तुझे छोड़ा भी नहीं है, तेरा रब तुझसे नाराज भी नहीं हुआ। मेरे मोहतरम सामीन, फिर अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात बयान फरमाए। और मैं, मेरे महबूब, हमने तो आपकी इतनी अजमत बढ़ा दी है, पर मैं दुनिया जहां के अंदर जो भी पैदा हुआ सूरज की तरह है। सूरज जब निकलता है उसकी इब्तिदा की कैफियत और होती है। सूरज एक दफा उरूज पे आता है, फिर सूरज को ज़वाल मिलता है। पर मैं, इंसान की फितरत इस तरह है, इंसान जब पैदा हो उसकी कैफियत और होती है, फिर इंसान की जवानी को उरूज मिलता है, फिर सूरज की तरह इंसान की जवानी को ज़वाल आता है। लेकिन मेरे महबूब, हमने तेरी जिंदगी इस तरह बनाई है, तेरी जिंदगी को सवाल नहीं आएगा, तेरी जिस्मानी कैफियत को सवाल नहीं आएगा। इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है, लेकिन उसके कानों की सुनवाई कमजोर हो जाती है। इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है, उसकी नजरों, आंखों की नजरें कमजोर हो जाती हैं। इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है, उसकी ज़बान की तैयारी कमजोर हो जाती है। इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है, उसके पाँव के अंदर ताकत में कमजोरी आ जाती है। और मैं, मेरे महबूब, वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, और मैं, मेरे महबूब, तेरी दूसरी हालत पहली हालत से बेहतर है। मेरे महबूब, हमने आपका सूरज इतना तुलू फरमाया, कभी गुरूब नहीं होगा, कभी ज़वाल नहीं आएगा। नबुव्वत का सूरज इतना तुलू हुआ, कभी ज़वाल नहीं आएगा। फिर क्या फरमाया, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, फरमाया, मेरे महबूब, हम अनकरीब आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, फतरज़ा, आप राजी हो जाएंगे। रिवायत के अंदर आता है, जब अल्लाह पाक ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, फरमाया, मेरे महबूब, हम आपको इतना देंगे, आप राजी हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या दुआ फरमाई, फरमाया, इज़ल्ला अर्ज़ा वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, फरमाया, ऐ अल्लाह, मैंने उस वक्त तक राजी होना भी नहीं जब तक मैंने अपनी सारी उम्मत की बख्शिश नहीं करानी। मेरा एक उम्मती भी
جہنم میں رہے گا، میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب ہم آپ کو راضی کرتے رہیں گے، آپ راضی ہوتے جائیں گے، جب تک آپ نہیں کہیں گے بس بس اس وقت تک ہم آپ کو راضی کرتے رہیں گے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، فرمایا میرے محبوب، فرمایا آپ بچپن کی حالت کو دیکھیے، آپ یتیمی حالت میں تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ کیا مطلب؟ فرمایا جب آپ دنیا میں آئے تھے، آپ کے آنے سے 2 ماہ قبل آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کے گھریلو حالات کیسے تھے؟ لیکن میرے محبوب ہم نے آپ کی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ پر میں میرے محبوب آپ اس گھڑی کو، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کی عمر تقریباً 5 یا 6 سال کی تھی۔ آپ اپنے گھر سے باہر سیر کے لیے نکلے، چونکہ مکہ کی جو زمین ہے پتھریلی ہے، پاؤں کے نشانات نہیں لگتے۔ پر میں میرے محبوب جب آپ گھر سے باہر نکلے، واپسی آنے پر آپ کو قدموں کے نشانات نظر نہ آئے، آپ کو گھر کا راستہ بھول گیا تھا۔ بچپن کے حالات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پر میں میرے محبوب آپ دور ایک پہاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر پریشان بیٹھے تھے۔ اچانک ابو جہل کا گزر ہوا، اس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ ابو جہل نے پوچھا میرے بھتیجے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا میں واپسی کا راستہ بھول گیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا آپ میرے پیچھے بیٹھ جائیں، میں آپ کو گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابو جہل کے پیچھے بیٹھتے ہیں، گھوڑے کو دوڑاتا ہے لیکن گھوڑا نہیں چلتا، حتیٰ کہ سوٹیوں سے مار رہا ہے لیکن گھوڑا ایک قدم آگے نہیں چلتا۔ ابو جہل پریشان ہے، پیچھے سے چلتا ہوا آیا، یہاں سے کیوں نہیں جا رہا؟ غیب سے آواز آئی، فرمایا ابو جہل گھوڑے کا قصور نہیں ہے، قصور تو تیرا ہے، جس کو تو نے پیچھے بٹھایا ہے، اس بے ادبی کی وجہ سے گھوڑا نہیں چلتا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ گھوڑا تیرا چلے، جس کو تو نے پیچھے بٹھایا اس کو تھوڑا سا آگے بٹھا کے دیکھ۔ پر میں میرے محبوب آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابو جہل نے آپ کو آگے بٹھایا تو گھوڑے کو مارنے کی بھی ضرورت نہ پڑی، گھوڑا خود بخود چلنے لگ گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو راستہ ڈھونڈنے والا پایا، لوگوں کا ہادی بنا دیا۔ ایک وہ وقت تھا آپ کو گھر کا راستہ بھول گیا تھا،
لیکن ہم نے آپ پر وہ کرم کیا، دنیا جہاں کو آخرت کا راستہ آپ دکھا رہے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ فرمایا میرے محبوب، ہم نے آپ کو نادار پایا اور غنی بنا دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فرمایا یتیم پر کبھی سختی نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا جب کوئی مانگنے والا سائل آ جائے اسے کبھی نہ ڈانٹنا۔ فرمایا جب کوئی سائل آ جائے، مانگنے والا آئے، یا سائل سے مراد دینی سوال کرنے والا بھی ہے، سائل سے مراد بھیک مانگنے والا بھی ہے۔ عجیب ایک واقعہ مجھے ذہن میں آیا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی مانگنے والا آ جائے، سائل آ جائے، کبھی نہ جھڑکنا، کبھی نہ ڈانٹنا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں ایک پیالہ ہے لکڑی کا اور ایک بڑا ٹاٹ ہے جس کا آدھا اوڑھ لیتا ہوں، آدھا نیچے بچھا لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں چیزیں لے گیا، وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا ہے کوئی ان دونوں کا خریدار؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان دونوں چیزوں کے بدلے 1 درہم دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں کوئی اس سے زیادہ دینے کے لیے ہو تو بتائیں۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے بدلے 2 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکڑی کا پیالہ اور وہ کپڑا ٹاٹ اس کے حوالے کر دیا، 2 درہم لے کر مانگنے والے کے ہاتھ میں تھما دیے، اور میں جا 1 درہم سے گھر کا راشن وغیرہ لے کر پیش کر، اور دوسرے درہم سے 1 کلہاڑا خرید کے لے آ۔ وہ جلدی جلدی گیا، کلہاڑا خرید کر پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کلہاڑے کے ساتھ دستہ خود پیوست کیا اور دعا دے کر فرمایا کہ تم مجھے 15 دن اب نظر نہ آئی ہو، جا جنگل میں چلا جا، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر فروخت کیا کر۔ 15 دنوں کے بعد وہ شخص آتا ہے، اس کے پاس بہت سارے درہم ہیں۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو میرے پاس کپڑے بھی نئے آ گئے ہیں، میرے پاس خزانہ بھی بڑا جمع ہو گیا ہے۔ بھیک مانگنے والا نظر آیا، نظر کرم اس پر ہو گیا، وہ خود مالدار بن گیا۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کبھی مانگنے والے کو نہ ڈانٹیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ فرمایا جس کے گھر کے اندر راشن وغیرہ ہے
پھر بھی وہ بھیک مانگ رہا ہے، دہاڑے قیامت کے اس کے چہرے کو داغا جائے گا کہ تو اس کے اہل بھی نہیں تھا، تو مانگ رہا ہے۔ اس لیے بغیر کسی مجبوری کے بھیک مانگنا بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میں حیران ہوں، ہم دیکھتے ہیں گلیوں کے اندر بھیک مانگنے والے جب آتے ہیں، سپیکر لگایا ہوا ہے اور اسی طرح ان کے پاس گھوڑا ہے، پیچھے ریڑھا ہے، ان دونوں کو اگر بیچا جائے کم و بیش 1,00,000 2,00,000 اس کی قیمت ہے، اور بھیک مانگ رہے ہیں سپیکر لگا کر، اور لوگ دے رہے ہیں، دھڑا دھڑ دے رہے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے کوئی نہیں سوچتا کیا ان کے اوپر صدقہ خیرات لگتا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ خود بیچے، اس کو اپنے ریڑے کو بیچیں، گھوڑے کو فروخت کریں، اس کے بدلے دکان بنائیں، کمائیں، محنت کریں، یہ بھی ایک بزنس بن گیا ہے۔ تو اس لیے مانگنے والے کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور دینے والے کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ کیوں؟ مانگنے والوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو گھریلو مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اچانک پریشانی آ جاتی ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ کتابوں میں بڑا عجیب ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی تھا، عید والے دن بھیک مانگ رہا تھا، عید والے دن۔ اللہ کی قدرت دیکھو، جب وہ بھیک مانگ رہا تھا تو ایک آدمی جو گھر بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا یہ جو کھانا وغیرہ تیار ہو گیا ہے نا، جلدی کر، پہلے بھیک مانگنے والے کو کھانا دے گیا۔ وہ عورت دروازے پہ کھانا دینے کے لیے آئی، فوراً دھڑم نیچے گری، بے ہوش ہو گئی، پانی وغیرہ پھینکا۔ جب ہوش آئی پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں اللہ کی قدرت دیکھ کے آئی ہوں۔ کہا پھر بھی بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہا میں تجھے کیا بتاؤں، یہ جو بھیک مانگنے والا دروازے پہ آیا ہے، ایک وقت تھا یہ بھیک مانگنے والا میرا خامد تھا۔ ایک وقت تھا یہ بھیک مانگنے والا میرا خامد تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہوا اس طرح، بڑے عرصے کی بات ہے، یہ میرا خامد تھا، عید کا دن تھا، کوئی آدمی دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا، اس کو غصہ آیا، اس نے اس آدمی کو دھکے دے دیے اور کہا چلا جا، آج عید کا دن ہے، آج بھی تم ہمیں تنگ کر رہے ہو۔ اللہ کی شان، جو گھر میں بیٹھا تھا وہ کہنے لگا تو نے آدھی بات کی ہے، اگلی آدھی بات میں بتاؤں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جس کو تیرے خامد نے دھکے دیے تھے وہ میں تھا۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہا کہ میں فقیر تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں کسی سوداگر کے دروازے پہ گیا تھا، اس نے مجھے دھکے دیے تھے۔ اللہ پاک کی قدرت کو جوش آیا، اللہ کو میرے اوپر رحم آیا، مجھے کہیں سے خزانہ مل گیا اور میں نے اچھا سا مکان خریدا، اور میں نے شہر والوں سے کہا جو اس علاقے کی خوبصورت لڑکی ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ایک متعلقہ عورت ہے، خوبصورت بہت ہے، اس سے تیری شادی کرواتے ہیں، اس لیے میں نے تیرے ساتھ شادی کر لی۔ تو وہ عورت کہنے لگی جو تو نے میرے ساتھ شادی کی ہے
वाक़िअतन मैं अल्लाह की कुदरत का नजारा कर रही हूँ। जो मांगने वाला था है इस वक्त वो मेरा खामिद था। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर, फरमाया जो मांगने वाला हो कभी उसको झिड़क न दो, कभी उसको डांटो नहीं, कभी उसको धक्का न दो। क्यों? अल्लाह ने भी उसको बनाया है और जो तुझे खजाना दिया है ये भी अल्लाह ने दिया है। सुभान अल्लाह। तो वो इस इम्तिहान में है कि उसके पास कुछ नहीं, वो मांग रहा है। तू इस इम्तिहान में है कि तेरे पास खजाना है और तू बैठा है। मैं कभी कभी घर में भी कहा करता हूँ, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं ना, 5 मिनट बिजली चली जाए, देखो जी बिजली चली गई, कितनी गर्मी है। एक आध दिन अगर घर के अंदर गोश्त न पके तो कुछ औरतें नाशुक्री के अल्फाज कहती हैं, आज तो गोश्त का सालन भी नहीं है। प्यारे भाइयों 1 मिनट के लिए सोचो, वो जो फलस्तीन के मुसलमान हैं वो भी तो अल्लाह की मखलूक है। चलो एक दिन घर के अंदर गोश्त नहीं तैयार हुआ, एक दिन अच्छा लिबास नहीं मिला, कुछ देर के लिए पंखा बंद हो गया, बिजली चली गई। जरा ये भी तो सोचो, फलस्तीन के जो मुसलमान हैं जिनको तकरीबन 4 माह गुजर गए हैं, उन्होंने खाना भी नहीं देखा, पानी के एक एक कतरे को वो तरस रहे हैं। उनका वालिद अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता, वो कहीं से खाना लेने के लिए जाए तो वापसी में उसकी लाश आती है। अल्लाह की कुदरत है और उनका कसूर भी कोई नहीं। कसूर यही है कि वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। एक ही कसूर है कि वो मुसलमान है और कोई कसूर नहीं। हाँ, एक उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, वो क्या, फलस्तीनियों ने वहां आकर कारोबार करने की इजाजत मांगी थी। इन्होंने अपनी जमीन पेश की कि ठीक है, या तुम कारखाने बना लो या तुम कारोबार करो, हम तुम्हें इजाजत देते हैं। बस इतनी सी गलती समझ लो या उनका दिल बड़ा समझ लो, मेहमान नवाजी समझ लो, तो इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता उनके हवेली मकानात, उनके कारखाने और उनके जनाबे वाला दफातर के वो कब्जा करने लग गए। अब वो पछता रहे हैं, काश कि हम इसराइलियों को यहाँ जगह न देते। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ज़िमनन बात आ गई है। कुदरत को देखो, कुदरत को, हालात का कोई पता नहीं चलता। मैं घर अपने किसी दोस्त को मिलने के लिए गया, मैंने उससे कहा कि मैं जब भी आता हूं तेरे दरवाजे पे ये कार खड़ी है, क्या वजह है? उसने अजीब कहानी सुनाई। उसने कहा ये चनियोट का एक गांव है, उस गांव का इस कार का मालिक बहुत बड़ा जिम्मेदार है और कई बाग उसके हैं, आम के फलों के बाग हैं, मुरब्बे जमीनें हैं। बस किसी आदमी से थोड़ी सी चपकलश हुई और वो आदमी कत्ल हो गया। अब इस आदमी की बीवी कहीं है, कार यहाँ है, वो आदमी जेल में है, जमीनों पे किसी और के कब्जे है। अब खुद अंदाजा लगाओ
ایک وقت تھا نیچے گاڑی ہے، گھر بیوی ہے، محلات ہیں اور اسی طرح مربع ہیں، آزادی ہے، لیکن اچانک 1 منٹ کے اندر اندر کایا پلٹ گئی۔ اللہ کی قدرت ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ بنتے تو بہانے ہیں، کبھی کسی کو ڈانٹو نہیں۔ ہاں کوئی مانگنے کے لیے آئے، نہ دینا ہو کہہ دو اللہ بھلا کرے۔ آگے سے ہیلے بہانے لوگ تلاش کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ میں ایک دکان پہ کھڑا تھا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس نے بھیک مانگی دکاندار سے، دکاندار نے آگے سے 2 باتیں سنا دی، لیکن جو جملہ اس نے کہا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو باتیں سنا رہا ہے نا، ذرا یہ تو دیکھ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ اس سے تو بھیک مانگ۔ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے تو اس سے بھیک مانگ۔ تو میرے محترم دوستو، ہر انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، ایک ضمیر ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار بنائے پھرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حالات کی وجہ سے مسائل میں آ جاتے ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو کبھی جھڑکنا نہیں چاہیے، کبھی ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اپنے رب کی نعمت کا بھرپور اظہار کرتے رہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔